الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روزانہ بلکہ جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں یہ میرا بیان جو ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے۔ آج ہر نوجوان چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے کس طرح بچیں، گناہوں سے کس طرح بچا جائے، اپنے آپ کو کس طرح سمجھایا جائے، اپنے آپ کو کس طرح ڈرایا جائے۔ اس حوالے سے میں نے آج گناہوں سے بچنے کے 6 علاج آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ یہ کوئی میرے اپنے بتائے ہوئے 6 علاج نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کے بتائے ہوئے یہ 6 علاج ہیں۔ ایک نوجوان ان کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے جی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، کوئی گناہوں کا علاج بتائیے۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو گناہوں کا علاج بتاتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں، جو کہ ایک وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ان پر عطا ہوئی، کرم نوازی ہوئی۔ اللہ نے ان سے وہ بادشاہ دنیا کی چھڑوا کر انہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیا، انہیں اپنا ولی بنا لیا۔ یہ واقعہ لمبا ہے، پھر کبھی ان کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ابھی ان کے جو گناہوں سے بچنے کی 6 علاج جو انہوں نے ایک نوجوان کو بتائے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان کے سامنے ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، کوئی گناہوں کا علاج بتائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پہلا علاج بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے عرض کی، بڑی حیرت سے عرض کی، حضور حضرت یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کیسا علاج بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق تو میرا رب ہے، میں اس رب کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے جواب دیا، فرمانے لگے کہ دیکھو جس رب کی روزی کھاؤ اور اس رب کی نافرمانی بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے دوسرا علاج بتایا، کہنے لگے جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے ہر طرف تو اللہ ہی کا ملک ہے، میں بھلا رب کا ملک چھوڑ کر کدھر جا سکتا ہوں، اس ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس رب کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے تیسرا علاج بتایا، فرمانے لگے جب پکا ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کہتے ہیں کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے کہا حضور یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے چھپ سکوں اور میرا رب مجھے دیکھ نہ سکے۔
وہ کہنے لگا حضور رب تو دلوں کے حال سے احوال سے واقف ہے، باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ چوتھا علاج آپ نے بتایا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، مہلت دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نوجوان نے عرض کی حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون، موت کا وقت تو مقرر ہے، مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت بھی حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پانچواں علاج بتایا اور فرمانے لگے کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر یعنی قبر کے فرشتے تشریف لائیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا، دور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی عالیجا یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی ابھی سے تیاری کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اسے چھٹا اور آخری علاج کرتے ہوئے بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اس کی نظر سے بھی نہیں بچ سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کے عذاب کا حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو علاج بتائے، اس علاج کی باتوں کا اس نوجوان پر بڑا اثر ہوا، وہ زاروں کے تار رونے لگا اور اس نے اسی وقت اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ اب میرے آقا کے غلام اور بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائیوں ذرا غور فرمائیں، آج ہم بھی رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں۔ یہ 6 علاج ہمارے لیے بھی ہیں، یہ 6 نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ آج دیکھیں نا کہ ہم جس مالک کے پاس کام کر رہے ہوں، کسی کے گھر میں نوکر ہوں، وہ ہمیں 20,000 سیلری دیتا ہو، 3 وقت کا کھانا دیتا ہو، تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو بات کہے فوراً مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمیں 20,000 دیتا ہے، وہ ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے،
حتیٰ کہ حقیقی رازق رزق دینے والا تو میرا رب ہے، لیکن ہم اس رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو مالک آپ کو 20,000 دے رہا ہے، اس کو کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ اگر میرا رب اس سے چھین لے، آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر میرا رب اس آپ کے مالک سے رزق چھین لے، وہ آپ کو رزق دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ دے رہا ہے تو اس کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ طاقت بھی دی ہے دینے کی۔ لیکن جس کو رب نے دیا وہ ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، ساری باتیں اس کی مان لیتے ہیں، کسی بات کا انکار نہیں کرتے۔ تو جس رب نے اسے دیا، جو حقیقت میں اس کے ذریعے ہمیں حقیقت میں رب ہی دے رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا، ہم یہ تو میں ان لوگوں کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں جو کسی کے گھر میں رہتے ہیں، لوگ کسی کے گھر میں رہتے ہیں بغیر پیسے کے، بغیر کرائے کے، اب وہ مالک جو کہتا ہے نا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ والدین بھی کہتے ہیں یار یہ جو بھی بات کہنا انکار نہیں کرنا، ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی کسی بات کا انکار نہ کرنا۔ لیکن افسوس، یہ ساری کائنات تو میرے رب کی ہے، ہم رب کی کائنات میں رہ رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارے نوجوانوں کو ہمارے والدین نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہم رب کی کائنات میں رہ رہے ہیں، رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ رب نے جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس حکم میں کمی نہ کرنا، فوراً مان لینا۔ جیسے آواز ہے حی علی الصلاۃ، بھاگ کے جانا، یہ میرا رب بلا رہا ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، بھائی، بڑے اساتذہ اللہ نہیں بتاتے، لیکن ہاں ماں باپ ضرور کہتا ہے بیٹا اس مالک مکان کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرایہ نہیں دیتے، اس کی کوئی بات کا انکار نہ کرنا، ساری باتیں ماننا۔ لیکن جس رب کے ملک میں رہ رہے ہیں، اس رب کی ہم کتنی باتیں مانتے ہیں؟ یہ ساری کائنات تو میرے رب ہی کی، رب ہی کی ہے، وہ چھین لے ہم سے تو ہم کیا کر سکتے؟ اب یہ دیکھیں پنجاب کے اندر سیلاب آیا، ابھی تباہی ہے، یہ بھی میرے رب کا ایک امتحان ہے۔ اب ان سے رب نے چھین لیے مکان، دولت، بڑے قیمتی قیمتی جانور، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کاش ہم نے اپنے رب کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو آج ہم اس موڑ پہ نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری چیز ذرا غور فرمائیں، اللہ ہر لمحے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، بے باک ہو گئے ہیں، موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہوں، جیسے ہی بڑا بھائی ہے فوراً بند، بیگ درمیان سے سائڈ پہ کر لیتے، بھائی سے چھپا لیتے، باپ آ جائے موبائل چھپا لیتے ہیں، ویڈیو کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، باپ آ جائے، بڑا بھائی آ جائے، چھپا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے میرا رب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس رب کے دیکھتے دیکھتے ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر اسی رب کی ہی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ میں فلم دیکھ رہا ہوں، میں فلانا غلط کام کر رہا ہوں، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ کبھی غور تو کریں یار، سوچیں تو صحیح۔ آج کوئی گھر میں موبائل پہ ایسی ویسی چیز دیکھ لے نا، باپ دیکھ لے تو دیکھیں کیا کرتا ہے اللہ۔ لیکن ایک میرا رب ہے، وہ کیا خوب کہا کسی نے کہ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پردے پاؤن والا۔
ہمارے لاکھوں گناہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں عزتوں والا بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں اور میرے نوجوان بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیں یار، کبھی تصور میں تو لایا کریں اس چیز کو، میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پھر بھی اس رب کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم موت سے پہلے بھی مہلت نہیں لے سکتے، جب اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اس وقت کہہ دیں حضور ہمیں کچھ وقت دے دیں ہم توبہ کر لیں، نہ کوئی وقت نہیں ملنا، وقت مقرر ہے، جو وقت مقرر ہے اسی وقت آ کر روح قبض کر کے لے جائیں گے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، ہم نہیں روک پائیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، ہمیں کیا پتہ یار ہماری موت کب آنی ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے، کیوں نہیں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں اس کی نافرمانی سے بچ جاتے، کیوں بے باک ہو گئے، کیوں بھول گئے اس رب کی کرم نوازیوں کو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کریم کے سارے ہی احسان ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا احسان میرے رب کا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ رب ہمیں رسوا نہیں کرتا، وہ رب ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔ آج دوستوں میں یا گھر میں کوئی ہمارا کوئی عیب کھل جائے نا تو کہاں کہاں تک کیا کچھ ہو، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک میرا رب ہے یار، 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، لیکن میرے رب نے ہمارے ان عیبوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، اور اب بھی ڈالا ہوا ہے، ہمیں رسوا نہ کیا۔ لیکن ہم پھر بھی اس چیز کا حیا نہیں کر رہے کہ ہم اس رب کی نافرمانی سے بچ جائیں، ہم اس رب کی نافرمانی سے رک جائیں۔ اور میں صحیح بات عرض کرتا ہوں، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ آج میرے اور آپ کے عیبوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں نا، پردے ہیں، دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بائیں کو نہیں پتا، گھر والوں کو نہیں پتا، گھر والے محلے والے دوست عزت والا سمجھتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو میں جانتا ہوں نا میں کیسا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ اور ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارے عیبوں کے اوپر سے پردے اٹھ جائیں، کھل جائیں، تو دیکھیں ہمارے گھر سے ہمارے والدین، ہمارے بھائی ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیں، ہمیں اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیں کوئی بھی۔ لیکن دیکھو نا ہمارے عیبوں کے اوپر پردے رب نے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ رب ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، عزتوں کے تاج پھر بھی سجائے ہوئے، اور یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا، پہلے جو امتیں ہوتی تھی نا وہ گناہ کرتی تھی تو ان کے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتے تھے، دروازوں پہ لکھ دیا جاتے تھے فلاں نے فلاں گناہ کیا، اور وہ مشہور ہو جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا۔ لیکن آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ آج ہمارے گناہوں کے اوپر پردے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ وہ کیا خوب کسی نے ایک شعر کے اندر یہ بات کہی، حاضرو ناظرو، حاضرو ناظرو، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، اے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ شکر منائے یار، یہ صدقہ اللہ پر مدینے والے مصطفیٰ کا کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے، کاش ہم اس کو سمجھ سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سمجھ سکیں، اور ہم اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، موت
کس وقت آ جائے مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اس سے پہلے ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ پھر ہم قبر میں اسرائیل قبر کے منکر نکیر فرشتوں کو بھی نہیں ہٹا سکتے، جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے۔ ہم بے بس ہیں یار، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے تو سر میں درد ہو جائے، ہم درد نہیں دور کر سکتے، باقی ہم کیا کر پائیں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے، کیا مجال ہے؟ تو اس لیے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور دعا فرمائے اللہ پاک مجھے بھی صحیح معنوں میں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور رب کریم ہمیں اپنے خوف سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ تو آ جائیے، نیک لوگوں کے سنگ جڑ جائیے، اپنے رب کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، توبہ کر لیں اس سے پہلے موت آ جائے۔ یہ ان 6 علاجوں کو یاد رکھنا ہے۔ نافرمانی کر رہے ہیں تو دیکھ لینا، جس رب کی کر رہے ہیں اس رب کے ملک میں رہ رہے ہیں، جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اس رب کا رزق کھا رہے ہیں، جس رب کی نافرمانی کرنے لگے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے، جس رب کی نافرمانی کرنے لگے ہیں اس رب نے ہمیں موت دینی ہے، موت سے پہلے مہلت ہمیں نہیں مل پائے گی۔ جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں قبر میں جائیں گے، اس کے فرشتے سوالات لے کر آئیں گے، ان کے جوابات کی تیاری کرنی۔ جب گناہ کرنے لگے تو سوچیں کہ جس رب کے گناہ کر رہے ہیں اگر اس نے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ یہ یاد کر لیں، ان کو نہیں بولنا۔ ان علاجوں کو میرے نوجوان اور بلکہ یہ سب کے لیے، چھوٹے سے لے کر بڑے کے لیے، سب کے لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے اور ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ رب کے ملک میں رہ رہے ہیں، رب کا رزق کھا رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے، موت سے پہلے توبہ کی مہلت نہیں مانگ سکتے، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں ان سے نہیں مانگ سکتے، 5واں منکر نکیر آ جائیں تو انہیں نہیں ہٹا سکتے قبر میں سے، اور قیامت کے دن جہنم کا حکم سنایا جائے تو اسے نہیں ٹال سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے رب کریم کی فرما برداری میں لگ جائیں، نیک کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔